سو جی السلام علیکم ٹو آل آف یو. سب لوگوں کو جس دن کا انتظار تھا تو کب جو ہے ہم اپنا انٹرپرینور کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم لانچ کریں گے اینڈ لائیو آئیں گے. سو آج وہ دن ہے اور آج ہم لائیو ہیں اور اس اپنے پلیٹ فارم کی اوپننگ سیریمنی کر رہے ہیں. تو مائی نیم از محمد فیصل. آئی ایم اگرونومسٹ اینڈ اے پارٹ آف دس ہیوج پلیٹ فارم. اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں سسٹر ساتھیہ جو کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. Thank you, Faisal. I am Sadia Kamal and I am a finance professional. I have done MBA Finance and I am also a part of Pakistan Entrepreneur Hub. And I welcome to all of you in this opening ceremony of Pakistan Entrepreneur Hub. اوکے گریٹ. سو اگر ہم کسی چیز کی اوپننگ سیریمنی کر رہے ہیں اور ایز اے مسلم ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اس کا آغاز نہ کریں تو یہ کافی جو ہے نا الگ کی بات ہے. تو ہم تلاوت قرآن پاک کے لیے جو دعوت دیں گے بلال ہادی کو. تو آئی ریکویسٹ بلال ہادی کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن مجید کا ترجمہ یہ ہے: اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہیں آپ لوگ، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیں. اور وہ جنتی کہیں گے تمام تر شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے ہمیں اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. ثابت ہوا کہ بہترین انعام عمل کرنے والوں کا ہے. جی ماشاء اللہ، یہ تھے بلال ہادی جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہمارے دلوں کو روشن کیا، منور کیا. اینڈ اب ہم اپنے سیشن کو لے کر جانے والے ہیں ایک الگ ہی روپ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی کمیونٹی ہیں، اور ہیز اے پراؤڈ پاکستانی کمیونٹی ہوتے ہوئے ہم پاکستان کے نیشنل اینتھم کو کنٹینیو نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے نیشنل اینتھم. فیصل آپ کا مائک آف ہے، کائنڈلی آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. سوری فار دیٹ. تو جب بھی ہم پاکستان کا نیشنل اینتھم سنتے ہیں ایک عجیب سی انرجی جب ہماری باڈی میں آ جاتی ہے، اینڈ مطلب جتنی بار بھی ہم سنیں نا تو انرجی کم نہیں ہوتی. اور پاکستان ہماری کنٹری ہے، اور ہمیں یہاں پر آزادی سے رہنے کا موقع ملتا ہے، ہم یہاں پر اپنی مرضی سے لائف گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں. تو ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں. ہماری نیکسٹ سیگمنٹ میں میں کچھ پروفیشنلس، ڈفرینٹ فیلڈ سے پروفیشنلس جو ہیں ان لوگوں کو میں انوائٹ کروں گا ہمارے سیشن کے اندر. وہ اپنے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں،
एंड जो यूथ जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए एडवाइसेस होंगी, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो कि अपनी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को चेंजिंग मोड के ऊपर वो लेकर जा सकते हैं एडवाइसेस के साथ। सो विदाउट एनी डिले मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने गेस्ट को, उमर भाई को। उमर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम फैसल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। इसके अलावा मैं इनवाइट करूँगा सिस्टर फ़रियाल को, और फ़रियाल भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फ़रियाल। वालेकुम सलाम, थैंक यू फैसल। और इसके अलावा हमारे साथ और सिस्टर मौजूद हैं जिनका नाम है अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किंजा आपका माइक ऑफ है, काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी जी मैंने माइक ऑन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम बताएगा अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो उमर भाई, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले तो आपको मोस्ट वेलकम इस सेशन के अंदर। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इस लॉन्च कर दिया है और आपको बहुत विजन है इसके स्टार्ट करने के पीछे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मोटिव है आपका इस पेज को बनाने का या इस काम को बनाने का, एंड यूथ के लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा? जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका मेरे से स्टार्ट करने का और मुझे मौका देने का इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करने का। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो पूरी नेशन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, 1 से 2 मिनट आपके लूँगा। देखें, ऐसे प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब लॉन्च क्यों किया गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्किल को इन्हेंस करेगा हमारे यूथ की, हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं। अभी अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छी स्टडीज़ हो रही हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर सेल्फ एजुकेशन जो है ना, वो नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जोर है, जो कि होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सेल्फ एजुकेशन है ना, जो स्किल है, स्किल को सीखना और उसको करना, तो स्किल सिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसका नाम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। और यहाँ पे इसके नाम में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आने वाले कुछ अरसे में इस प्लेटफॉर्म के अंदर से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जो एंटरप्रेन्योर हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें आप कहते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज। एक तो ये। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हमारी यूथ के लिए क्यों जरूरी है, देखें, हमारी यूथ के लिए ये इस टाइम इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी जो है थोड़ा सा हमारा मुल्क जो है एज अ नेशन हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब है, इसका इस टाइम पे लॉन्च होना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी देर पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो ये काम हुआ है। और इंशाल्लाह हमारी यूथ के लिए इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्फ मेड बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए आने वाले कुछ अरसे में वो अपने घर से बैठ के बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यही पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो है मकसद है और यही विजन है। थैंक यू। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कंटिन्यू करें।
थैंक यू सो मच उमर ज़मीर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये जो आपका न्यू लॉन्चिंग प्रोग्राम है इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया. आई हाईली अप्रिशिएट योर विजन एंड वेरी ब्लेसफुल फीलिंग है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की यूथ के लिए भी कुछ अमेजिंग होने जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को शाइन कर पाएंगे एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होके. और अब मैं वेलकम करना चाहूंगी सरमद मुनीर को, और ही इज माशाल्लाह फाइनेंस कंट्रोलर, और इनका फाइनेंस की फील्ड का एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस है एंड ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब. इनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आपने जो आपकी जो टैग लाइन है वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कायद का एक मोटो है जो आपने एज अ प्रोजेक्ट टैग लाइन सिलेक्ट किया है, यूनिटी. इसकी आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इसको एज अ टैग लाइन सिलेक्ट करने में, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूँ तमाम टीम को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया. और जैसा कि आपने बताया है कि ये जो टैग लाइन है ये तो हमने उधार ली है कायदत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से. जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था तो उन्होंने ये हमें बेसिक प्रिंसिपल दिए थे जिस पे चलते हुए हमने जो हमने अपनी मंजिल डिसाइड की है उस पे पहुंचना है. अच्छा, अब हमने इसको क्यों अपनी टैगलाइन बनाया है उसकी मैं एक मिसाल दूंगा. मिसाल के तौर पे अगर हम एक अज्यूम करते हैं कि एक जंगल है, जंगल के जो स्टार्ट है वहाँ पे एक ए पॉइंट है और जंगल का जो एंड है वहाँ पे एक बी पॉइंट है. तो आपके पास एक गाड़ी है और आपने वो जंगल को क्रॉस करके, एक रोड है उसके अंदर, आपने क्रॉस करके उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है. आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसकी हेडलाइट ऑन करते हैं. अब हेडलाइट जो होती है उसकी रोशनी कहाँ तक होती है? वो ऐसा तो नहीं होगा कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक यानी कि 100 किलोमीटर तक उसकी रोशनी होगी. उसकी हार्डली रोशनी जो है वो 100 मीटर या 200 मीटर तक होगी. लेकिन क्या होता है कि वो रोशनी जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अब जब मूव करना शुरू करते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो वो जो रोशनी है वो हमारे साथ साथ मूव करती है, हमें रास्ता दिखाती है और हमें मंजिल पे पहुंचाती है. बिल्कुल सेम इसी तरह ये तीनों जो प्रिंसिपल हैं ये हमारे लिए रोशनी है. हमने अपनी मंजिल को तो डिसाइड कर लिया कि ये हमारी मंजिल है. अब उस वहाँ तक पहुँचना किस तरह है, उसके प्रिंसिपल हम कौन से यूज़ करेंगे या गाइडलाइन कौन सी है या जो हमारी रोशनी है वो क्या है, वो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं. अब इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं तीनों को अलग अलग. सबसे पहले तो उसमें आ जाती है यूनिटी. यूनिटी का यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि हमारी जो टीम है उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से शामिल हैं, सारे सूबों के लोग हैं उसमें. सिंध से है, बलूचिस्तान से है, पंजाब से है, KPK से है. ठीक है, एक तो ये चीज़ है उसमें यूनिटी में. दूसरा, यूनिटी का मकसद क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर आप एक काम करते हैं, ठीक है, उसका रिज़ल्ट 2 निकलता है और दूसरा बंदा भी एक काम करता है, उसका रिज़ल्ट भी 2 है. तो अगर आप दोनों मिल के वो काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अगर 4 ही निकलता है तो फिर यूनिटी तो उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ. तो यूनिटी से क्या होता है कि सिनर्जी क्रिएट होती है. सिनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर 2 इंडिविजुअल लोग जो अलग अलग से काम कर रहे हैं, अगर वो मिल के काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो मैं उसको सिनर्जी को इस तरह कह सकता हूँ कि सिनर्जी के मुताबिक 2 + 2 5 होता है, 4 नहीं होता. तो एक तो ये चीज़ है यूनिटी. दूसरा जो है वो फेद है. देखें, आप ने अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो मैंने मिसाल दी थी वहाँ पे जाना है तो रास्ते में मुश्किलात बहुत सी आनी है. ठीक है, आपको पूरा रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा. ठीक है, लेकिन आपका यकीन है कि वहाँ पे एक मंजिल है जो मेरा इंतज़ार कर रही है. तो वो जो फेद है, आपका जो ईमान है, वो आपको मजबूत करता है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी. अब तीसरी चीज़ इसमें आती है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा छोटा सा. कुछ तो सोच के इसने सारा मंजर खींचा होगा, कुछ तो सोच के उसने सारा मंजर खींचा होगा, ना हमवारी जिसने रखी है तरतीब के अंदर.
تو ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. آپ جو ہے یونٹی ہے آپ کے اندر، فیتھ ہے، لیکن ڈسپلن نہیں ہے تو پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ڈسپلن میں کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایک پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم نے جو چلنا ہے. اس میں یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں جو اگر کوئی لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا چینل ہے جس میں ہم موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو موٹیویشن دیں گے، تو میرے خیال میں وہ غلط ہے. ہم موٹیویشن نہیں دیں گے، ہم ان کو ٹولز بھی دیں گے، کیونکہ میرا ایک بلیو ہے کہ موٹیویشن از ناٹ انف، بیکاز اف یو موٹیویٹ این ایڈیٹ یو ول ہیو اے موٹیویٹڈ ایڈیٹ. تو موٹیویشن کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے اس کو جو ٹولز چاہیے. آپ نے ایک اس کو موٹیویٹ تو کر دیا، ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے. آپ نے انٹرپرینور بننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا، ٹھیک ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں وہ تو بڑا ایزی ہے، آپ تو اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں. لیکن انٹرپرینور بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے بھی راستہ بنانا ہے. تو دوسروں کے لیے راستہ جو ہے وہ اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ کے اندر جو ہے وہ سنرجی کریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہو. تو ڈسپلن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک تو جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں، جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، اس کو فالو ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ اس پہ چلتے ہوئے ہی جو ہے وہ منزل کو پائیں گے. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے، جو آپ کا ویژن ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم نے یونائٹیڈ رہ کے، فیتھ کے ساتھ اور ڈسپلنائزڈ ہو کے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنا ہے، اور یوتھ کو بھی یہی تینوں پیرامیٹرز کے اکارڈنگ ہم نے گائیڈ بھی کرنا ہے، اور ان کو وہ ٹولز اور سب چیزیں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں فائنینشلی اسٹیبل بھی ہوں. اور جیسے کہ ہمارا پلیٹ فارم ہیلتھ اینڈ ویلتھ دونوں چیزوں پہ بات کر رہا ہے، تو وہ دونوں چیزوں کو اویل کرتے ہوئے اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں. تھینک یو سو مچ سرمد، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ہمیں اویل بھی کروایا، اور انشاءاللہ ہم آپ آنے والے ہر ٹیم ممبر کو یہی سوچ ڈلیور کریں گے تاکہ اس کے مائنڈ میں بھی یہی ویژن ہو اور وہ اپنی لائف کو اسی کے اکارڈنگ لے کے گرو بھی کرے اور فائنینشلی اسٹیبل بھی ہو. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ اب نیکسٹ جو ہماری گیسٹ ہیں، آنریبل گیسٹ، شی از سیدہ فریال علی، اور شی از مارکیٹنگ پروفیشنل ماشاء اللہ، اور ان کا ایک فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا کہ انہوں نے فیلڈ میں بھی بہت ورک کیا ہے. آپ سے میں فریال یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کا تو ماشاء اللہ پریکٹیکل فیلڈ کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے اس پلیٹ فارم کو کیوں جوائن کیا، کیوں امپورٹنس فیل ہوئی کہ آپ جو ہے پاکستان انٹرپرینور ہب کا پلیٹ فارم جوائن کر کے اپنی اسکلس کو اور زیادہ شائن کرے، اور کیا بینیفٹ ملا آپ کو؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار انوائٹنگ می ہیئر. میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں پاکستان انٹرپرینور ہب کا پارٹ ہوں. ماشاء اللہ امیزنگ ٹرانسمیشن جاری ہے. اوکے، کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، یس آئی ایم اے مارکیٹنگ پروفیشنل، اور جب یہ اپرچونیٹی میرے سامنے آئی تو دس واز آل اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اور پھر اس میں جو ہے ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ، جو کہ ایک نیا دور آنے جا رہا ہے پاکستان میں، اس کی پروموشن کے لیے یہ ہب کام کر رہا تھا. تو دس واز ویری ایکسائٹنگ فار می، اور میں نے فوراً سے اس اپرچونیٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کو الحمد للہ ناؤ آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. سیکنڈلی یہ کہ مجھے جو اس کی چیز اچھی لگتی ہے کہ بینگ اے فیمیل، میں خود ایک فیمیل ہوں اور ایک پروفیشنل رہی ہوں جیسے کہ آپ نے مینشن کیا. یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر کسی کے لیے، ہر فیمیل کے لیے اتنی آسانی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا پروفیشن پرسو کر سکے، یا اپنا کریئر، اپنا من چاہا اپنا شوق پرسو کر سکے، کریئر کو اپنے بنا سکے. کیوں؟ اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، جیسے بعض دفعہ ہماری فیملیز کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ کچھ اور رسپانسبلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ہماری سسٹرز کے شولڈرز کے اوپر، جو وہ گھر سے نکل کے کام نہیں کر پاتی. تو یہ پلیٹ فارم جو ہے میرے خیال سے ہر ایج گروپ کی خواتین کے لیے آئی تھنک بہت ہی زبردست بیسٹ اپارچونیٹی ہے. ویری کنوینئنٹ فار دیم اینڈ ویری ایزی فار دیم ٹو پرسو a career, not only a local career بلکہ they can build an international business on this platform. اب اس میں جیسے اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں، یوتھ کی بات کروں، سب سے زیادہ ہم لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ یوتھ کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو امپاور کرنا ہے اور ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے.
تو یوتھ میں جب فیمیلز آ جاتی ہیں تو جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر کو پرمیشنس کے ایشوز ہوتے ہیں, گھروں سے اجازت کے مسئلے ہوتے ہیں. اگر ان کو اجازت مل بھی جاتی ہے تو ان کو کنوینس کے ایشوز ہوتے ہیں کہ آفس سے آنا اور جانا ان کو اپنے برادر پہ یا اپنے فادرس پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر یہ پلیٹ فارم جو ہے ان کو یہ کنوینئنس دیتا ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں. یو کین سیفلی ورک فرام ان سائڈ آف یور ہاؤس, اور اس میں نہ صرف یہ کہ سیفٹی ہے بلکہ دوسرا یہ کہ آپ یو آر یور اون باس. آپ اپنے من پسند ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ دل کر رہا ہے کہ آپ فیمیلس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ فیمیلس بزنس پارٹنر بنائیں. اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود میل بزنس پارٹنرز, آپ نہ بنائیں. تو یو آر یور اون باس, یو آر یور اون ڈیسیشن میکر. پھر اس میں اسٹوڈنٹس کی بات کی میں نے. اگر کوئی ایسی ہاؤس وائفس ہیں یا ایسی مدرس ہیں, اب ہمارے کلچر میں الحمدللہ ہمارے یہاں کی جو مدرز اینڈ وائفس ہیں ان کے اوپر کافی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن بہت سی ایمبیشیس خواتین اپنی رسپانسبلٹیز کے ہوتے ہوئے بھی وہ چاہتی ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر کے اپنا کریئر بھی ساتھ ساتھ پرسو کریں. تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی امیزنگ آپشن ہے کہ اس طرح سے ورک فرام ہوم کرنے سے نہ ان کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, نہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک اور پوائنٹ میں امپورٹنٹ یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گی کہ کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ابھی ہم بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں اور ہماری اکانومی اتنی زیادہ سکسیزفل نہیں ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رفلی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے پاپولیشن کا جو مڈل انکم گروپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اس کا سائز سب سے زیادہ ہے. مڈل انکم کی فیملیز یہاں پر زیادہ پائی جاتی ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ مڈل انکم فیملیز میں نمبر آف فیملی ممبرس زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے جو ارننگ ممبرس ہوتے ہیں وہ یا تو کم ہوتے ہیں یا صرف ایک دو ہی ہوتے ہیں. تو ایسے میں جو ڈپینڈنٹ خواتین ہیں, جو ڈپینڈنٹ ڈاٹرز ہیں, وائفز ہیں, وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ یا اپنے فادرس کے ساتھ مل کے ان کو فائنینشیل ہیلپ کر سکتی ہیں اور اپنے ہاؤس ہولڈ میں یا اپنی پوری فیملی کے لیے وہ ایک اچھی لائف پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک دس از این امیزنگ پلیٹ فارم, اور یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے اس کو جوائن کیا, نہ صرف اپنے لیے بلکہ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ ادر فیمیلز ایز ویل. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں اور یہ بہت سی فیمیلز کے لیے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے ایک انسپائریشن ہے. اور جی فیصل, آپ اس کو نیکسٹ کنٹینیو کیجیے. تھینک یو سعدیہ. جی جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا سسٹر, آپ نے بہت ہی امیزنگلی اس کو کہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے ہم کوئی اور کر سکتے ہیں گھر سے باہر, بٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ آن لائن ورکنگ کر کے اپنے اسکلس کو کر سکتے ہیں, اپنا ہیلتھی اپنی کو. تو نیکسٹ میرا کوشچن ہے شیزا سے. شیزا تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایز میڈیکل جب آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں ہوں, آپ نے اتنا سارا کام بھی کرنا ہو اور اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل کا فیلڈ, مجھے پتا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے پورا بزی رہتا ہے, آپ کا ٹائم نہیں ہوتا. اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ اس پلیٹ فارم کو کس طرح چل رہے ہیں اور کتنا چیلنجنگ ہے, اینڈ آپ یہ پھر کیا. فیصل آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی, اپنا لاسٹ کوشچن پلیز ریپیٹ کریں. جی کنسا, آئی تھنک ان کے سائٹ پہ نیٹ ورک ایشو ہے. اس میں ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ایک فزیو تھراپسٹ بھی ہیں اور ایک بزی آپ کا ڈیلی اسکیجول ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ انٹرپرینورل جرنی, اس کو آپ کیسے کنٹینیو کرتی ہیں, کیسے اپنا ڈیلی اسکیجول مینٹین کرتی ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کہ ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ سفر کر رہی ہے جب ہم یہ لانگ ورکنگ آورس والے پروفیشنز کو جوائن کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا فری لانس بیسڈ. تو اس میں ہم کس طرح ہیلتھی اور ویلتھی دونوں چیزوں کو کیسے اویل کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے ادھر انوائٹ کرنے کا. پاکستان انٹرپرینور ہب جو میرے لیے ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں, اور ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی لائف بہت بزی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ڈو الاٹ آن یور پلیٹ ڈیلی بیسس پہ. آپ مارننگ میں کلاسز کے لیے جاتے ہو, اور اس کے بعد آپ اپنے ہاسپٹل روٹیشنس پہ جاتے ہو, کیونکہ ہماری ڈگری ایسی ہے کہ ہمیں پریکٹیکل ورک ریکوائر ہوتا ہے, تو ہم پریکٹیکل ورک کے لیے انٹرنشپس پہ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ بہت ٹائم ٹیکنگ اور انرجی کنزیومنگ ہوتا ہے. اب ایسے میں ایک کام کو ساتھ لے کے چلنا یہ ایک بہت بڑی ہیوی رسپانسبلٹی, اور آپ ہر جگہ اپنی فزیکل اویلیبلٹی نہیں دے سکتے. تو آئی واز لوکنگ فار اے پلیٹ فارم جو میرے لیے بینیفیشیل ہو, کنوینئنٹ ہو, پرپزفل ہو, اور وہ مجھے براڈر پرسپیکٹیو پہ یہ چیز پرووائڈ کرے. تو اتنی ہیکٹک روٹین میں میرے لیے یہی سب سے بیسٹ چوائس تھی, کیونکہ آئی کوڈ ناٹ کمٹ 9 to 5 جاب, کیونکہ اس میں ورکنگ آورس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ والا پلیٹ فارم میرے لیے ٹائم فریڈم کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ تھا. اب جیسے آپ نے دوسری بات یہ کی کہ ورک لوڈ جن کاموں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, سب سے پہلے تو جن کاموں میں ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو ہیڈ ایک, شولڈر اور نیک اسٹفنس کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں لانگ سٹنگ کی وجہ سے. آپ ایسے میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان اے بریک اسٹریچز کر سکتے ہیں. یو کین گو فار اے واک. جب آپ واک کے لیے جاتے ہیں تو انفیکٹ صرف 10 منٹس کی واک بھی آپ کے جو مینٹل الرٹنس ہے اس کو انکریز کر سکتی ہے. آپ کی انرجی, آپ کا موڈ, آپ کا جو اوور آل آپ کی جو وائب ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. یو کین آلسو ڈو بریدنگ ایکسرسائزز اینڈ جینٹل مساجز ٹو ڈیورنگ دا بریک. دس از آلسو ویری ہیلپ فل. بالکل, آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ. جی بتائیے. جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا ہماری ہیوج پوٹینشیل ہے ہماری ویل بینگ کے اوپر. فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. مین وائل آپ اپنے اس کام کو مینٹین کرو, ساتھ اپنا ٹائم مینجمنٹ کرو, اور یہ بہترین پلیٹ فارم ہے. اور کنزا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, جیسے اگر ہم ابراڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو ورک پلیس روٹین ہوتی ہے وہ کتنی فلیکسیبل ہوتی ہے. وہاں پہ کچھ آورس کے بعد تھوڑا سا گیپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ امپلائیز جو ہیں وہ تھوڑا ریلیکس فیل کر سکیں. بٹ ابھی پاکستان میں جی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں اس طرح کی کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ ہم اپنے ورکرز کی ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچیں کہ اتنے لانگ ورکنگ جی آورس کے بعد کتنا وہ اسٹریسفل فیل کرتے ہیں. ان کے لیے یہ بریکس اور لٹل بٹ ریلیکسنگ ایکسرسائز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو یہ اویئرنیس بھی کریٹ کریں کہ آپ کی ویلتھ کے ساتھ بالکل ساتھ آپ کی ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ بہت سی ملٹیپل ایکسرسائزز جو کہ ایون آپ اگر اپنی چیئر پہ بھی بیٹھے ہیں کچھ ریلیکسنگ ہیلنگ ایکسرسائزز کو اپنے روٹین کا حصہ بنا کے جی اپنے اس لیول کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے ہم بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, مسکولر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, سمپل اسٹریچز کر سکتے ہیں, بیکاز لانگ سٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو. تو اسٹریچز آر بیسٹ ٹو ریلیو دا پریشر پوائنٹس. اینڈ اس سے یہ ہوگا جب آپ کی لائف میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انکلوڈ ہو جائیں گی تو آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کی میموری, آپ کی انرجی سب کچھ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا. اور یہ اوور آل آپ کی باڈی فٹنس پہ بھی, مینٹل فٹنس پہ بھی, اور ساتھ ساتھ آپ کی ورک ایبلٹیز کو بھی انہینس کرے گا. انشاءاللہ ویری امیزنگ. آپ ہمارے اس پاکستان انٹرپرینور ہب کا حصہ ہیں, اور ہم آپ کے تھرو یہ اویئرنیس پوری یوتھ تک پہنچائیں گے, اور آپ کی وہ اسپیشل کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی انشاءاللہ فردر آپ آنے والے ٹیم ممبرس کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ اپنے اس اسٹریسفل ورک انوائرمنٹ سے نکل کے ایک ایزی اور ریلیکسڈ ورک انوائرمنٹ کو انجوائے کر سکیں ہمارے اس ٹپس اینڈ ٹرکس کے تھرو. Thank you so much, Kinza, for ضرور. coming and sharing your You're welcome. reviews and تھینک یو سو مچ. welcome. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سے ملٹی پروفیشنلسٹ آج اویلیبل ہیں جو اپنی اس جرنی کو اور اپنی اس انسپائریشن کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کیوں آج اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمیں پاکستان انٹرپرینور ہب لانچ کرنا چاہیے, اور کس طرح یہ ہماری یوتھ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. نہ صرف یوتھ بلکہ ہر ایج کے پرسن
جو ہے ان کے لیے ایک ارننگ پلس ہیلنگ سورس تھرو دیئر بیٹر ہیلتھ, تاکہ وہ فیل اچھا کر سکیں اور ایک اچھی ہیلتھ انجوائے کر سکیں اور پلس ارننگ بھی کر سکیں. اب ماشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروفیشنلسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں ارسلان احمد, اور یہ ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں بائی پروفیشن, اور ان کا بھی ایک بہت اچھا امیزنگ جرنی ہے پاکستان انٹرپرینور ہب کے ساتھ, اور ہی از آلسو این انٹرپرینور. اور سر آپ سے میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ آپ کچھ ہائی لائٹ کیجیے کہ آج کل ہم جو فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں وہ اتنا ہیلدی اور آرگینک نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہمارے ہیلتھ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم کچھ آرگینک چیزوں کی طرف سوئچ ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ڈفرینس بتائیے کہ آرگینک چیزیں کیا ہوتی ہیں اور سنتھیٹک اور کیمیکل بیسڈ فوڈ کیا ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہماری ہیلتھ کے اوپر کس طرح ہوتا ہے. جی بالکل. آپ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک آپ کے کوشچن کی بات ہے تو آپ نے سب سے پہلے آرگینک پروڈکٹس کا پوچھا کہ آرگینک چیزیں ہوتی کیوں, کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل جن کا ٹرینڈ بھی کافی زیادہ آ رہا ہے, کیا ڈفرینس ہے ان کا دوسرے پروڈکٹ سے. تو بیسیکلی آرگینک جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو ہم آرگینک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ گرو ہوتی ہے, گرو ہونے پہ وہ ایسی سوئل پہ گرو ہو جہاں پہ ایٹ لیسٹ 3 ایئرس سے کوئی فرٹیلائزر, کوئی کیمیکل, کوئی انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈ یوز نہ ہوا ہو. مینس آپ دیکھتے ہیں آج کل مارکیٹ میں جتنی بھی پروسیسڈ فوڈ آ رہی ہیں وہاں پہ انسیکٹیسائڈ وہ اسپریز اور فرٹیلائزرز گروتھ ریٹ زیادہ کرنے کے لیے اپنا جو اس طرح کے بہت زیادہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہماری ہی ہیلتھ کو نقصان کرتے ہیں. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم الحمدللہ نہ صرف ایک اچھی ویلتھ بلکہ ایک اچھی ہیلتھ ود آرگینک پروڈکٹس پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ آرگینک پروڈکٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا جیسے کہ ان میں نہ تو کوئی ہم جی, کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بٹ آپ کی جو اسکرین ہے وہ ویزیبل نہیں ہے. جی آئی تھنک اٹس اے ٹیکنیکل ایشو. اچھا, تو اس میں کیا ہے کہ جو آرگینک پروڈکٹس ہیں وہ جو سنتھیٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کیمیکلس ملتے ہیں وہ پروڈکشن کے ٹائم پہ, پریزرویشن کے ٹائم پہ. لیکن آرگینک پروڈکٹس کو بالکل نیچرل کہہ لیں آپ, نیچرل اینڈ جو آرگینک پروڈکٹس کو اس طرح نیچرل وے میں ان کو کیا جاتا ہے, ان کو پریزرو کیا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ کنزیومر تک پہنچایا جاتا ہے. سو آرگینک پروڈکٹس اینڈ کسٹمر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی آپ کو پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم الحمدللہ سے یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اپنے سارے جو بھی ان کے ساتھ پارٹیسپینٹس ہم سب کو. جی بالکل. اور یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ نان آرگینک فوڈ کنزیوم کر کے ہمارے جو باڈی آرگنس ہیں الٹیمیٹلی وہ ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم ڈیزیز لیول اور اس کی ریشو کو چیک کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں تو بلڈ پریشر اور اسٹمک ایشوز, کینسرز اور کڈنی فیلئر بہت سویئر لیول تک ہائی ہو چکے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کی یہ وہی ریزن ہے جو آپ نے بھی بتائی کہ ہم بہت کیمیکل کنزیوم کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اویئرنیس ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی جی اس کی مین ریزن بھی یہی ہے نا کہ جو ہمارے گروورز ہیں جو وہ گروتھ اپنی پروڈکشن زیادہ کرنے کے لیے اس میں فرٹیلائزرز اور کیمیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی کنزیومر کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ ہمارا بلڈ پریشر ایشو یا ہارٹ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز آتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ کینسر, اس کی ریشو ایٹ دی ایج آف 30-25 بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. حالانکہ یہ پہلے سنا جاتا تھا کہ آفٹر 50 آفٹر 60 یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن اب آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ 100% ہیلدی ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں کیونکہ صرف یہی ان آرگینک چیزیں یا سنتھیٹک چیزیں کنزیوم کرنے کی وجہ سے. لیکن اب الحمدللہ سے بہت زیادہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور لوگ آرگینک چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. جی بالکل. اور آفٹر کووڈ تو ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ کتنی ساری ہیلتھ ایشوز ہوئے اور اس وقت پہ ہماری ہیلتھ واز دا ٹاپ پریورٹی فار آل آف اس.
ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میرا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے اور ہر وقت اس کو بوسٹ اپ کرنے کی کچھ نہ کچھ ریمیڈیز اور کبھی سپلیمنٹس کنزیوم کیے جا رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ آ چکا ہے کہ اب آپ کو آپ کی پیسے سے زیادہ آپ کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ ہیلتھی ہیں تو یو کین ارن مور, یو کین جنریٹ ملٹیپل سورسز آف ارننگ. بٹ اگر آپ ہیلتھی نہیں ہیں تو آپ ایک ٹاسک بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے, اور ارننگ تو بہت دور کی بات ہے. سو ہیلتھ از دا مین پریورٹی, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ ہم یہی میسج آگے ڈیلیور بھی کریں گے کہ فرسٹ آپ اپنی ہیلتھ جو ہے سیٹ پہ کام کریں, خود کو ہیلتھی بنائیں تاکہ آپ کے اندر اتنی انرجی آ سکے کہ آپ ملٹیپل ٹاسکنگ کر سکیں. صرف ایک سورس آف انکم اسٹریم پہ آج ہم ڈپینڈنٹ کر کے اپنے فیملی کو یا اپنے فائنینشیل سیٹ اپ کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو ملٹی سورسنگ ہمارے لیے ہونا ضروری ہے, اور اس میں سے ایک بیسٹ انشاءاللہ would be Pakistan Entrepreneur Hub for all of us through your guidelines and from our professionalist. Thank you so much, Arsalan, for guiding us about these points. اور نیکسٹ گیسٹ ہمارے پاس ہیں مہنور ساجد, اینڈ شی از کاسمیٹولوجسٹ بائی پروفیشن, اور یہ جو ماشاء اللہ ایک انٹرپرینور بھی ہیں اینڈ ویلاگر بھی ہیں, اور ان کا بھی بہت امیزنگ جرنی ہے پاکستان انٹرپرینور ہب کے ساتھ. جی سسٹر, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ, آئی ایم فائن. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. سب سے پہلے تو میں بھی یہاں پہ آ کے میں یہی بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں جو ہوں اتنا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں آج پاکستان انٹرپرینور ہب کا پارٹ ہونے پہ, تو کیونکہ مجھے اتنے سارے پروفیشنلز کے ساتھ جو ہے وہ ورک کرنے کا موقع ملا ہے. تو نیکسٹ آپ چلیں. Thank you so much for coming us and joining us and sharing Thank your you so ideas much. to our audience and lots of youth جو کہ awaited ہیں کہ کس طرح ملٹی پروفیشنلسٹ ہمیں یہاں پہ اپنی ٹپس اور ٹرکس سے گائیڈ کریں گے. تو مانور, میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آج کل اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پولوٹیڈ ہے, کیونکہ آپ ان چیزوں کو بہت اچھے سے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتی ہیں اور ہمیں بھی گائیڈ کر سکتی ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ کی پولوشن ہے وہ ہماری ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہے. اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں اسکن ایشوز بہت ہائی پہ چلے گئے ہیں, ہر ایک جو الرجی, ریشز اور ایون سویئر پگمنٹیشنز اور بہت سے اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہماری سراؤنڈنگ میں, ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر میں, فیملی میں سامنے آ رہے ہیں. تو اس کو ہم کس طرح کیور کر سکتے ہیں, کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ جی, سب سے پہلے اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ جس طرح سے ہم ایک آرگینک چیز یوز کر رہے ہیں اور اگر ہم ایک کیمیکل والی چیز, سینتھیٹک پروڈکٹس ہمارے پاس آ جاتی ہیں یا کوئی سینتھیٹک چیز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں انٹرنلی اپنا جو ہے وہ ہمیں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم انٹرنلی بیٹر نہیں ہوں گے تب تک ہماری اسکن بھی اسی طرح سے نہیں ہمارے سامنے آئے گی. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنلی, اب ہمارے ٹاکسنز ہوتے ہیں, ہمیں اپنا اسٹمک جو ہے وہ ہیلدی رکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز بھی یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 8 گلاس دن میں پانی پینا ہے. تو وہ کیوں پریفر کرتے ہیں کہ سارا دن آپ کی جو ہے وہ اسکن ہائیڈریٹڈ رہے. اگر ہم یہاں پہ میں کیمیکلز کی بات کرتی ہوں, سینتھیٹک میں ہمارے پاس اگر ٹاکسنز میں جس طرح سے وہ آ جاتا ہے, اسٹیرائڈز آ جاتے ہیں, تو اسٹیرائڈز ہم لوگ اوور نائٹ نہیں یوز کر سکتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسکن ہے وہ بہت مطلب ایک تھن لیئر ہو جاتی ہے اس کی اسکن کی. اوور نائٹ یوز کرنے سے ہمیں بہت سارے ایشوز اور بھی ہوتے ہیں, جس طرح ڈارک سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں اور بھی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم ایک سائڈ پہ آرگینک کوئی چیز یوز کریں, چاہے ہم ایک اسٹمک کے لیے یوز کریں یا پھر اپنی اسکن کے لیے, تو وہ ہم اوور نائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کا لائف لانگ کے لیے کہ ایک اچھا ریزلٹ بھی ہمیں ملتا ہے. اور جو ہم لوگ اگر سینتھیٹک پروڈکٹ یوز کریں یا سینتھیٹک کوئی چیز یوز کریں تو اس کا ہمیں ایک ٹائم پہ تو افیکٹ چل رہا ہے ہماری اسکن پہ یا ہماری باڈی کے اندر بھی انٹرنلی, لیکن اس کا جو ہے افیکٹ ہمارے اس طرح سے ہمیں لانگ ٹائم کے لیے نہیں ملتا جس طرح آرگینک پروڈکٹس میں ملتا ہے. جی جی بالکل, آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا جو میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کیا جائے. آپ نے کہا کہ جو ایشوز ہیں اسکن کے وہ انٹرنلی بھی سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو انٹرنلی ہم کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کا جو افیکٹ ہے ہماری اسکن پہ اچھا آئے اور ہم اس ڈیزیز سے جلدی اوور کم کر سکیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے اپنے ٹاکسنس کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی باڈی سے, اور ٹاکسنس جو ہیں ہم لوگ آرگینیکلی زیادہ بیسٹ وے میں کر سکتے ہیں. آج کل کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ملاوٹ سے پاک ہو, تو یہ چیز ہمیں بھی پتہ ہے.
تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کو آرگینک کیا انٹیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسا ڈھونڈیں کہ ہمیں آرگینکلی ہمارے جو ٹاکسنس کو کلیئر کریں. اب میں نے جہاں پہ پانی کی بات کی کہ 8 سے 9 گلاس ہم نے دن میں پانی پینا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہمارے کڈنیز کو کلین کرتا ہے. ہمارا وہ کلیننگ سسٹم ایک کریٹ ہو جاتا ہے کہ پانی ہم جب زیادہ پیتے ہیں, ہائیڈریشن بھی ہماری بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اسکن بھی بہت اچھی نظر آتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جو ہماری جو یوتھ ہے اور اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں, ان کو ایک بڑا ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی کچھ گورا کرنے والی کریمیں جو کہ شارٹ امپیکٹ ایک ہفتے کے اندر ریزلٹ یا 2 دن کے اندر ریزلٹ دکھا دیں, تو اس کا کنزمپشن ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے یہ اویئرنیس پہنچانی ہے, اور انشاءاللہ آپ کی گائیڈ لائن کے تھرو, کہ ہم نے ان شارٹ رنس پہ نہیں جانا. الٹیمیٹلی وہ ہماری اسکن کو بہت لانگ وے میں ڈیمیج کرتے ہیں اور ایسی ڈیزیز کاز کرتے ہیں کہ جو کیوریبل بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے سوئچ کر کے انٹرنلی ہیلدی اور پلس جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی ہم نے وہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہیں جو بہت اسٹرانگ اور سویئر اسٹیرائڈ بیس نہ ہوں. جی بالکل. اور تھینک یو مانور, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے انشاءاللہ. اور یو آر امیزنگ پارٹ آف پاکستان انٹرپرینور ہب, کہ جس میں ہم اپنے بہت سے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اگین اینڈ اگین آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور اس کو اویئر کریں کہ اپنی ہیلتھ, جو کہ ایکسٹرنلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پیارا لگے, اور ہم وہ اس ارننگ کے ساتھ ساتھ پیارے بھی کیسے لگ سکتے ہیں, ان کی ٹپس آپ کے تھرو اپنی یوتھ تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ اٹس این آنر فار اس کہ آپ لوگ آئے اور اپنی جرنیز اور اپنے ٹپس اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو آپ نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں ہیلتھ اینڈ ویلتھ کے, وہ ہم آج اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو اس یوتھ تک کنوے کر پا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اینڈ بفور یو گائز اسٹارٹ, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز آپ لوگوں کو بیک اسٹیج پر بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا. اینڈ بفور یو گو آفیشلی ٹو اسٹارٹ انٹروڈکشن می, مجھے بہت ساری خوشی ہے اس چیز کی کہ آج ہم نے ایک بیسکلی ہسٹری کا ایک اسٹارٹ کیا ہے, اور یہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر پتہ لگے گا کہ پاکستان انٹرپرینور ہب جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا یہ جس کے اندر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بیسک فنڈامنٹل سے اسٹارٹ کریں گے ہم, اینڈ وی ول ٹیک اوور جرنی آن ایتھیکل اینڈ آنیسٹی بیس. سو ناؤ آئی ایم جسٹ very excited. That's why I start earlier. So now please Faisal and Sister Sadia go ahead. جی سر, آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس اینڈ انسپائریشن. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں محمد ذیشان صاحب, اور ہی از دا فاؤنڈر آف پاکستان انٹرپرینور ہب, اور ماشاءاللہ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں جو ملٹیپل کنٹریز میں اپنا گلوبل بزنس بھی گرو کر رہے ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, اور ہی از اے بزنس کوچ, ہیلتھ اینڈ ویلنس بزنس کوچ, اور یہ اس پلیٹ فارم کے فاؤنڈر ہیں. انہی کی انسپائریشن اور انیشیٹو تھا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لانچ کریں جہاں پہ ہم اپنی یوتھ کو نہ صرف ویلتھ بلکہ ہیلتھ کی اویئرنیس بھی کریٹ کروائیں, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس صرف ویلتھ ہی ویلتھ ہے تو ایسی ویلتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کی ہیلتھ کو اچیو کرنے میں یا آپ کو اس ویلتھ کو انجوائے کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہ کر سکے. So over to Sir Zishan, please share your inspiration and continue sir please. جی میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا اس امیزنگ اسٹارٹ کے اوپر تھینک یو کروں گا, اسپیشلی فیصل اینڈ سسٹر سعدیہ اور سسٹر فریال, عمر ضمیر, سرمد منیر, ماشاءاللہ لسٹ آف پروفیشنلز ہیں. سو I'll take all the names because مجھے اس چیز کی تھوڑی خوشی ہو رہی ہے بیکاز آپ سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر کے, آپ سب لوگوں نے مل کر یونائٹڈ ہو کر اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا ہے. And it's not only about us, it's about people of Pakistan, especially the youth. Because دیکھیں important چیز کیا ہے کہ you can find many platforms, but important چیز ہے ethical, professional and honesty. یہ تین چیزیں ہیں
جو ایک پلیٹ فارم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ, اینڈ دا بگننگ آئی ہیو سین مور دین ایوری ہارٹ اینڈ لائکس آئی ہیو سین آن دا اسکرین کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کو لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لائکس کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وچ از امیزنگ ٹو می. اور آپ لوگوں نے جیسے اسٹارٹ کیا, امیزنگ. میری طرف سے آپ سب کے لیے کلیپس ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جو آج نہیں آئے لیکن ابھی جو آپ لوگوں کا سیزن 1 اسٹارٹ ہونے والا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. سو بیسکلی پلیٹ فارمس جو ہیں وہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ویلیو کیا کریٹ ہو رہی ہے. سو یہاں پر پاکستان انٹرپرینور ہب جو ہے وہ ایک ویلیو کریٹ کرے گا, اسپیشلی یوتھ اینڈ ملٹی ڈائمینشنس. اس کے اندر آپ کو ڈاکٹرس بھی نظر آئیں گے, اس کے اندر آپ کو ایگریکلچر سے لوگ نظر آئیں گے, اس کے اندر آپ کو ماشاء اللہ PhD لوگ نظر آئیں گے, فوڈ ٹیکنالوجی سے لوگ نظر آئیں گے, ہاؤس وائفس نظر آئیں گی, اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے, میس کمیونیکیشن سے لوگ نظر آئیں گے, گرافک ڈیزائنرز نظر آئیں گے, یوٹیوبرس نظر آئیں گے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہتا ہے, اینڈ دس از وائی اللہ پاک میڈ اس. اور ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ ہے اس دنیا میں آنے کا کہ ہم اس کی تلاش کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر کیا کچھ بہتر چھپا کے رکھا ہے. ہمارے اندر بہت سارے اسکلز ہیں, بہت سارے ٹیلنٹ اللہ پاک نے دیے ہیں, اور کچھ ٹیلنٹ بائی بورن ہوتے ہیں, اور کچھ ٹیلنٹ انسان جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں, اس سوسائٹی کے اندر سیکھتا ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے اسکلز ہوتے ہیں وہاں پر اتنے اسکلز اس کو جو ہے وہ پے بیک کرتے ہیں. سو ویلیو ایڈیشن اس پلیٹ فارم سے ہوگی سب کی لائف میں, اور یوتھ اسپیشلی اس لیے ہم فوکس کرتے ہیں بیکاز وی آر ان ٹاپ 10 کنٹریز جہاں پہ زیادہ سے زیادہ یوتھ ہے. اینڈ الحمدللہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت کیپیبل ہے ایز اے, بیکاز میں نے اوورسیز میں بھی دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ کے جو نوجوان ہیں وہ ماشاء اللہ 20, 25, 30 کے اندر اچھی آرگنائزیشنس میں اچھی پوزیشن ہولڈرز ہیں, اور جہاں پہ وہ کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی سروسز کو سرو کر رہے ہیں. سو جب بات ہماری نیشنلزم کی آ جاتی ہے تو وی آلویز تھنک فار پاکستان فرسٹ, اور اسی لیے پاکستان فرسٹ ہیلتھی اینڈ ویلتھی کمیونٹی جو ہے انٹرپرینور کمیونٹی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی ہے, اور انشاءاللہ اس کو گرو ہوتے ہوئے اور زیادہ گرو ہوتے ہوئے ملٹی نیشنل لیول کے اوپر لے کے جائیں گے ہم. اور آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہوں گے تو ان کو چھوٹا سا میں آنسر کرنا ضرور سمجھوں گا. جی, اب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی انسپائریشن سر آپ نے اپنی شیئر کی کہ آپ کا جو ویژن ہے پورا ایک صرف یہ نہیں کہ ایک اکیلا انسان کامیاب ہو جائے, بلکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ملٹی پروفیشنلسٹ ہیں اور سب مل کے کام کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور یہاں پہ کسی جو ہے وہ ریسزم کا چکر نہیں ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کسی جو ہے وہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن نہیں پائی گئی. ہر جینڈر کا, ہر ایج کا پرسن جو میچور ہے وہ اس کو جوائن کر سکتا ہے, اور اپنے جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کا جرنی ہے وہ ہمارے ساتھ بائی گیننگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹولس اینڈ ٹرکس وہ اپنا اسٹارٹ اپ لے سکتا ہے. جی بالکل, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے اندر ہم نے اسکلس کو امپروو کرنا ہے. پروفیشنل لوگ ہیں, اور ایک ٹائم آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری کمیونٹی نے, میری سوسائٹی نے مجھے, میری نیشن نے مجھے اس قابل بنایا جب مجھے گرین پاسپورٹ ہولڈر بنایا, تو ناؤ اٹس ٹائم فار می, فار اس ٹو گیو بیک ٹو مائی کمیونٹی. تو اس طریقے سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بیسکلی اسی طرح پروفیشنلز کے اوپر بیس کرتی ہے, جہاں یوٹیوبرز بھی ہیں, سارے ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں بیسکلی. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو, اپنی یوتھ کو گائیڈ کریں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اپنے اسکلس کو ڈبل ایکسل کیسے کرنا ہے. اور ہمارے پاس ایک بیک کے اوپر ایک بہت ہی امیزنگ پلیٹ فارم ہے جو کہ ورلڈ ریکگنائزڈ ہے, جاپان سے لے کر جرمنی, UK اور آلموسٹ 160 کنٹریز میں نمبر 1 ویلنس برانڈ ہے, جو ہمارے
प्लेट फॉर्म को बैक करता है, जो जिस प्लेट फॉर्म की हम रिकमेंडेशन करते हैं, उसका नाम जो है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि ऑलमोस्ट लाइक 44 ईयर्स से वेलनेस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, और दुनिया की नंबर 1 जो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों को स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, उनके स्किल्स को पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, एक मेंटोर होगा जो उनको गाइड करेगा, एंड देन उनके पास एक बैकअप के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होगा जो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देगा जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक फ्रीलांसर को, एक वर्क फ्रॉम होम पर्सन को चाहिए होती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस वजह से ये एक कम्बिनेशन है, और ये कोलैबोरेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी यूथ को होगा। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल हम अपनी यूथ को वो ग्लोबल रीच दिलवाएंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी आप मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, मल्टी नेशनैलिटीज़ के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, और अपने बिजनेस को वास्ट लेवल पे ले जाकर खुद तरक्की की हाइट्स को भी जो है वो छू सकते हैं इंशाल्लाह। और ये सिर्फ एक वन टाइम शो नहीं था, इट इज ह्यूज एंड सीजन कंप्लीट सीरीज जहां पे हम आपसे डेली बेसिस पे इस तरह के लाइव शोज में अपने प्रोफेशनलिस्ट के साथ उनके एक्सपीरियंसेस, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि किस तरह अगर वो आपसे रिलेट कर पाए, कि अगर आप टीचर हैं तो भी हमारे यहाँ पे टीचर की रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप कोई टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी है, वहाँ का मेंटोर भी आपको गाइड करेगा आपकी स्पेसिफिक फील्ड से क्या कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, किस तरह आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को डेवलप कर सकते हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच through Pakistan Entrepreneur Hub. So stay tuned for the amazing live series on daily basis. Till then, take care. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Faisal, and thank you so much, Sister Sadia. Thank you so much for everyone who is watching us and appreciating our efforts. और आप लोग सब लोगों की दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह we will make this project successfully, और इंशाल्लाह we will make our youth eligible to compete international market, जहाँ पे वो अपने ड्रीम पासपोर्ट को highly appreciate करवा सकें। So Pakistan Zindabad. Thank you so much and Allah Hafiz. Inshallah, Pakistan.